اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آج جو ہماری چند احادیث جن کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کا جو تعلق ہے وہ ہے تجدید و احیاء و دین کی سائی۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی ابتدا اجنبی ماحول میں ہوئی اور وہی ابتدائی دور پھر لوٹ کر آئے گا۔ تو بشارت اور مبارک دی ہے اجنبیوں مطلب کہ پردیسیوں کے لیے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بگاڑ کو درست کریں گے جو میرے بعد میری سنت میں رونما ہوں گے۔ تو اس میں کیا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ایک وقت آئے گا جب اس دین میں، اس امت میں بگاڑ پیدا ہو جائیں گے، طرح طرح کی خرافات شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھیں، آج جو دین شروع ہوا ہے سب سے پہلے وہ بھی مقامی لوگوں نے نہیں بلکہ باہر کے لوگوں نے، اجنبیوں نے سب سے پہلے قبول کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس کی تائید کی۔ اور اسی طرح جب ایک وقت آئے گا کہ میرا دین یہ جو ہے اور مسلمان آپس میں اتنا بگاڑ پیدا کر لیں گے، اتنا ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جائیں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو تب بھی اس میں جتنی بھی خرافات ہوں گی ان کو درست کرنے کے لیے اجنبی ہی اس میں کام کریں گے، مطلب کہ عربی نہیں ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ وہ اجمی ہوں گے۔ تو لہٰذا اجمی جو ہے یہی وہ قوم ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو غیر عرب ہیں، جو آخر میں آ کر اس دین کی حفاظت فرمائیں گے اور اس دین کو بچائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس میں ہر وقت ہر طرح طرح کے ایسے فسادات پیدا ہو چکے ہوں گے، تو اس میں ایسا کوئی شخص جو نبی پاک کی سنت کو، ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا یا اس کو حفاظت میں رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو آگے پھیلائے گا، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی مانند ہوگا۔ مطلب کیا؟ کہ اتنا مشکل ہو جائے گا اس دین پر قائم رہنا، ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر طرف گناہ گار اور ہر طرف خرافات، ہر طرف بے دینی ہوگی۔ اور اس میں وہ شخص جو اس دین کے اوپر استقامت رکھے گا، اس دین کو قائم رکھے گا، اس کو اسی طرح سے مانے گا جیسے یہ چل رہا ہے، تو وہ گویا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے رکھے ہوئے ہوں، ان کو پکڑ کے وہ بیٹھا ہو۔ مطلب کہ اتنا ایک ٹائم آئے گا کہ اس دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا قائم کرنا خدا کی آبادیوں میں 40 رات کی بارش سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم اور جابر اقتدار کے مقابلے میں کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم اس دور سے ہی گزر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی حاکمین ہیں وہ سارے
کس طرح سے کس بے راروی پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی ایک بہت بڑا اجر کا کام ہوگا۔ حضرت ابو سعید خضروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے منکر دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل ڈالے، اس کی طاقت ہو تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ حاکم یا اقتدار یا گورنمنٹ جو آپ کی چل رہی ہو، اگر اس میں کوئی ایسے معاملات چل جائیں جو کہ دین محمدی کے خلاف ہوں، دین اسلام کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، تو کم از کم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنی طاقت کے ساتھ ختم کریں، اپنی طاقت کے ساتھ اس خرافات کو ختم کریں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم بول کر ہی کر دیں، اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے دل میں ہی اس کے بارے میں برا خیال کر لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین محمدی پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے دور سے، ایسے فتنے سے، ایسے فسادات سے، ایسی خرافات سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔